أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستان گرامی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ضرور تہاڈے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جیڑی وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ لوگاں نیکی کی طرف بلاوے، نیکی کی دعوت دے، بھلائی کی طرف بلاوے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور برائی کو روک دے، برائی کو منع کر دے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ہوئے لوگ کامیاب ہیں. کیڑے لوگ کامیاب نے؟ جڑے نیکی دی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور برائی کو روک دیتے ہیں. میرا چاہنے در میرے توجہ کر. تو دوستان گرامی، چند مسائل سماعت فرماؤ اعتکاف دے حوالے دے نال. اعتکاف دا جڑا حکم ہے، اعتکاف کرنا نہ ہی فرض ہے نہ ہی واجب ہے بلکہ سنت مؤکدہ الکفایہ. یعنی پورے شہر دے اندر اگر ایک بندے نے اعتکاف کر لیا تو سارا شہر بری ذمہ ہو گیا. اگر ایک نے بھی اعتکاف نہیں کیتا تو سارے گناہگار ہوں گے. تو دوستان گرامی، جڑے اعتکاف کرن والے نے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں. اگر تو چھپاتے نے دکھاوے دکھاتے تو یہ ریا دے اندر آ جائے گا. تو ریا جڑا وے شریعت مطہرہ دے اندر جائز نہیں. تو دوسرا، نماز دی حالت دے اندر چہرے کو چھپانا یہ مکروہ تحریمی علماء نے لکھا ہے. ساڈے فقہاء اسلام نے اکثر مساجد کے اندر دیکھا جاتا ہے اعتکاف جدو بیٹھتے ہیں تے اپنے چہرے کو لگا لیتے ہیں، اس حال کے اندر ہی نماز ادا کرتے ہیں. تو نماز نہیں ہوتی انہاں دی. نماز مکروہ تحریمی ہے جس کا مطلب ہے واجب الاعادہ، دوبارہ نماز پڑھو. تو دوسرا، اپنی کوہنیاں ننگا رکھنا، اندے نال نماز نہیں ہوے گی، مکروہ تحریمی ہوے گی. اس کا مطلب ہے واجب الاعادہ دوبارہ ادا کی جائے. تو دوستان گرامی، اصل اعتکاف بیٹھن کا مقصد یہ ہے کہ دنیا معافیہ تو بندہ غافل ہو جاوے، دنیا تو ناتا توڑ کے ایک رب العالمین دے نال لگا لے. تو رب العالمین دی یاد فکر دے وچ، اللہ دے قرآن دی تلاوت دے وچ، حضور علیہ السلام دی مبارک ذات دے درود و سلام پڑھن دے اندر ہر وقت مصروف رہے. تو دوستان گرامی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وکونوا مع الصادقین، فرمایا سچیاں دے نال ہو جاؤ. اتقوا اللہ، اور اللہ تو ڈرتے رہو. تے جیڑا اللہ تو ڈر جاوے، اصل تے اعتکاف بیٹھن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ڈر آ جاوے، خشیت الہی آ جاوے، اللہ کا خوف آ جاوے، اور نفس انجی دا مرد آوے، نالے تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، اور نفس نو مارنا ہی دا مقصود ہے. تو دوستان گرامی، روزے دی اصل جڑی جان ہے وہ یہ ہوئی ہے، اللہ دے فقیراں نے اس روزے دی روح نو اور جان نو پہچانیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ روزے دار جڑا ہے جدو روزہ رکھدا وے، اگر فحشہ کوئی تو نہ بچے، گالیاں بکن تو فرمایا نہ بچے، جھوٹ بولن تو فرمایا نہ بچے، اپنے والدین دی نافرمانی تو فرمایا نہ بچے، فرمایا غیبت کرن تو نہ بچے، فرمایا
سوائے بھوک پیاس تو کھ نہیں لبدا۔ فرمایا رب العالمین دی مبارک بارگاہ دے اندر اسے روزے دار نو حصہ ملنا وے جڑا اس زبان نو ہر برائی تو محفوظ کر لیتا اور اللہ تعالی دے ذکر فکر دے وچ اس زبان نو لگا لیتا وے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین دی قسم ہے، حضور فرماتے ہیں مینوں قسم ہے اس ذات کی بریاد جن دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے۔ فرمایا جنہ چر لوگ نیکی دی دعوت دیتے رہیں گے، برائی کو منع کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ دے عذاب تو بچے رہیں گے۔ فرمایا جب نیکی دی دعوت چھوڑ دیں گے، برائی تو روکنا چھوڑ دیں گے، فرمایا پھر اللہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ دا عذاب انہاں دے سراں تے پہنچ جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کر دتے گئے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جویں کہ تواڈے تو پہلے والے لوگاں تے روزے فرض کیتے گئے نے۔ عرض کی تھی یا رب العالمین کیا بھوک دینا چاہنا ہے، پیاس دینا چاہنا ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نہیں، نہ ہی میں تینوں بھوک دینا چاہنا ہوں، نہ ہی پیاس دینا چاہنا ہوں، بلکہ لعلکم تتقون، اے میرے بندے میں تینوں متقی تے پرہیزگار دیکھنا چاہنا ہوں، میں تینوں پاک تے صاف دیکھنا چاہنا ہوں، تیری روح نو اعلیٰ دیکھنا چاہنا ہوں۔ تو عرض کی تھی یا رب العالمین اگر اسا روزے رکھ کے متقی تے پرہیزگار بن جانے ہیں، ہر برائی تو بچ جانے ہیں، سانو انعام کی عطا فرماوے گا۔ تو رب العالمین ارشاد فرماندا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اے میرے بندے میں تجھے اپنا یار اور دوست بنا لوں گا۔ اللہ رب العالمین سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم انت السلام ومنك السلام واليك ياتي السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ یا رب العالمین آج کی نماز فجر بعد جماعت کی حاضری ہم سب کی اپنے پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو زندگی اسلام والی عطا فرما اور موت کامل ایمان والی شہادت والی عطا فرما۔ یا رب العالمین جو دین اسلام کے دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما، ہم سب کو اپنے والدین کا خدمتگار بنا۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو کامل شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین امت محمدیہ کی خیر فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد